Hi everyone, I'm Jugan Kazim. If you like this video, please like, share and comment, and please subscribe to Rewind with Samina Pirzada. آج ریوائنڈ وتھ سمینا پیرزادہ میں میں نے جگن کو انوائٹ کیا ہے. جگن کاظم کو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بہت ببلی ہے, خوش نظر آتی ہے, شرارتیں کرتی ہے سیٹ پر, بہت جنرس ہے, بہت ساری کھانے کی چیزیں لے کر آتی ہے, کبھی کسی کو نہ نہیں کرتی. لیکن اس سارے ببل کے اندر, اتنے بڑے ببل میں کیا چھپا ہے آج معلوم کریں گے. جگن کیسے بنی, اس کا اصلی نام کیا ہے, کیا جگن ہی اصلی نام ہے, یہ سب پوچھیں گے. کیوں جگن, یہ جگن کیسے نام بنا, ریئل نام کیا ہے, یہی ریئل نام ہے؟ اصل نام از سیدہ مہر بانو کاظم اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بالکل بھی سیدہ مہر بانو کاظم ہوں. تو یہ خود کو دیا نام یا کسی اور نے دیا؟ میری بہن کا نام شہر بانو تھا, سیدہ شہر بانو کاظم. تو آپاز نے, بڑی ہے جو بڑی ہیں 2 سال بڑی ہیں, ان کا نام اب ان کو چنکی بلاتے ہیں پیار سے. نہیں, شدید پولیٹیکلی انکریکٹ نام نا, کہ بیچاری کی آنکھیں ایسی سی تھی تو اس کا نام چنکی رکھ دیا. اب بندہ بتائے تو بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کا نام اسد ہی ہے, اس کی ابھی بھی عزت برقرار ہے بیچارے کی. جگنو ہونا تھا بیکاز آف جگنو آپا, جگنو محسن, ان سے بہت لاڈ تھا میری امی کا, ابھی بھی ہے. تو انہوں نے ان کے نام کے پیچھے مجھے کہتی یہ دیکھو جگنو جیسی لگتی ہے تو اس کو بھی جگنو, بیکاز آئی واز اے ڈنگر. تو دا نیم جسٹ changed into Jugan over time because Jugnu bhi nahi. Why do you call yourself dangar? Because I'm very much a dangar. I'm a happy dangar. Like I'm quite like I'm wo jo kehte hain na mai munda. کون سا ڈنگر؟ mai munda type dangar. پیدا کہاں ہوئی؟ لاہور گنگا رام ہاسپٹل میں. کیا دن تھا, بارش ہوئی تھی, طوفان آیا تھا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آندھی طوفان اور کچھ بیڑا غرق سا ہوا تھا. But 7th of January I was born in Ganga Ram Hospital. It was I think a frightening experience for everyone. No, I think you're adorable. اچھا اتنے جنرس کیسے ہو, یہ کہاں سے آیا؟ I think میری نانی, because میرے پیرنٹس کو کیونکہ کسی سیٹ پر تم خالی ہاتھ نہیں جاتی. آ جائی نا, آ جائی نا بھاگتی. نہیں, I'm sure گاڑی میں کچھ نہیں, گاڑی میں کچھ بھی نہیں, صرف ایک کٹا ہوا سیب ہے. ڈرائیور کو بھیجا ہوگا, ڈرائیور کو کچھ لے آؤ, ہے کچھ نہیں تو خطائیاں لے آؤ, کچھ لے آؤ کچھ. ایکچولی میری نانوں کی اور ابو کی ایک یہ کمبینیشن ہے. میرے ابو کبھی بھی کہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے, اور میری نانی ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کے ان کو کھلا رہی. بچپن کیسا تھا تینوں بہن بھائی کزنس کے ساتھ؟ شرارتیں کافی زیادہ شرارتیں, ٹو اے پوائنٹ ویئر وہ جو ہوتے نہیں ہیں بچے جن کو ADD ہوتا ہے اور ہائپر سے ہوتے ہیں. درخت چڑھے؟ درخت بھی چڑھی, درختوں سے گری بھی. کرکٹ کھیلی؟ کرکٹ بہت کھیلی, بہت لڑکوں کو مارا, لڑکیوں کو بھی مارا. مطلب بچپن سارا مارتے کٹتے ہوئے آرے بازار. اور مار کھائی؟ نہیں, کبھی ماں باپ سے مار کھائی بہت زیادہ, کیونکہ وہ باقیوں کا سب کا جو ہے وہ حصہ میرے اوپر نکال دیتے تھے. بٹ کبھی کسی کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی سے مار اس طرح سے نہیں کھائی, وہ آگے جا کے کھائی. Your parents divorced when you were? They divorced when I was 9. لیکن ان کی سیپریشن ہو گئی جب ماما پریگننٹ تھی میرے بھائی کے ساتھ, اور میرے بھائی میں اور میرے میں 13 ماہ کا فرق ہے. سو میں کچھ مہینوں کی تھی, ماما واز ایکسپیکٹنگ مائی بردر. اس وقت سیپریشن ہوئی, پھر واپس پیچ اپ, پھر بریک اپ, مطلب کچھ وہ تماشا ہی چلتا رہا. مطلب بٹ اس کے بعد کچھ حالات ٹھیک نہیں ہو پائے, اینڈ پھر آئی تھنک 7-8 سال سیپریٹڈ رہے. اینڈ دین میرے ابو کی جب پھر انہوں نے, میری امی نے بھی ان کو پش کیا کہ کر لو شادی یہ وہ, تو پھر انہوں نے طلاق لی ایک دوسرے سے. تو کیسا رہا؟ مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ کیسا ہوتا ہے ماں باپ کا ساتھ رہنا, تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے نا خواہش کہ ہائے جیسے اماں ابا پہلے تھے ویسے ہو جائیں, کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں دوسروں کے گھروں میں جا کے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے, ایسے اچھا ہوتا ہے کہ اماں بھی ہیں ابا بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ 5 دن ہفتے کے ہم ماما کی طرف ہوتے تھے, ویکینڈ پہ ڈیڈا کے گھر ہوتے تھے. ابا بہت اسٹرکٹ تھے, ماما بھی بہت اسٹرکٹ تھی, لیکن وہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکٹ تھے. ڈیڈا بہت کنزرویٹو تھے, شلوار قمیض پہننی ہے, اگر شلوار قمیض پہنی ہے تو اتنے بازو بھی نہیں پہننے, فل بازو ہونے چاہیے. بہت اوور پروٹیکٹیو بیٹیوں کے بارے میں, اسپیشلی میرے ساتھ بہت وہ ہوتے تھے. بہن میری دوسری, اور میرے امی جو ہیں وہ جینز ٹی شرٹ جو مرضی پہنو, کپڑوں سے لے کے
मामा को इशू नहीं था कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो है वो आर्ट्स की तरफ आऊँ. माय फादर इवन दो उनका बड़ा रुझान था बिल्कुल मीडिया एंड आर्ट्स थे, बिल्कुल वो मीडिया में थे, अपने टॉक शो करते थे. और तो उनको ये था कि बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इवन तो जब हम छोटे थे तो मॉडलिंग वगैरह एड्स वगैरह में इजाज़त थी. मुझे एक दफ़ा फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल था उसमें होस्टिंग की इजाज़त मिली, वो भी क्योंकि उस्मान पीरज़ादा ने इजाज़त ली स्पेशली कि इसको प्लीज़ करने दो. तो माय फादर सेड कि चलो ठीक है क्योंकि होस्टिंग है मगर कपड़े ऐसे और ये और वो सारी बातें मान ली गई और वो हो गया. लेकिन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग अब्बा की तरफ से, और अम्मी का गुस्सा तेज़ था लेकिन वो उस तरह से कंजर्वेटिव नहीं थी. इतनी क्या खार थी शो बिजनेस में? I've always wondered. I was 4 years old. मुझे किसी ने पूछा बड़ी होके क्या बनोगी, मैंने कहा बड़ा होके एक्टर बनूंगा. I wanted to be अमिताभ बच्चन. मुझे उम्मीद है आप लोग रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा को खूब एंजॉय कर रहे होंगे. तो फिर सब्सक्राइब करें ना जल्दी से, बहुत सारा. ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैं बहुत हाइपर थी. मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड, और मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट मैं. आई डिडंट वांट टू बी श्रीदेवी और माधुरी और एनी ऑफ दिस. आई वांटेड टू बी अमिताभ बच्चन. आई हैड नो आइडिया दैट आई वाज फीमेल और मेल. मुझे ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने बड़े होकर अमिताभ बच्चन बनना है. तो वो तो मैं नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसके लिए बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर से शायद गुजरना पड़ता, और कद की मुनासिबत से तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. कद भी बड़ा कर देते, कद भी कर दे, हड्डियाँ ये वो, बट वो तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, और ना ही इस तरफ कोई रुझान है मेरा. लेकिन ये एक चीज़ थी, एक फतूर था, और मैं फैसिनेटेड थी नॉट बाय द तस्वीरें एंड वो जो आजकल के बच्चे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं ना फेम से कि हाय सेल्फियाँ और ये और वो, और लोग आके कहते हैं और ऑटोग्राफ. मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. सोशल मीडिया पे तो कहाँ क्या मुझे था? शौक था एक्टिंग का. मैं जब मुझे सिर्फ जब मैं लोगों को देखती थी उनके एक्सप्रेशंस को, मैं कहती थी असल में अगर ये नहीं हो रहा लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ये असल में हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मुझे रोना भी आ रहा है. जब पहली दफ़ा Did you want to disappear into something else? I wanted to morph into every person that I saw on screen. वो एक मूवी थी लम्हे, मेरी नानो देखा करती थी उसको, वो बार बार वो अपनी उस पर देखती थी. लम्हे में श्रीदेवी का जो रोल था, आई वॉन्टेड टू बी दैट वन, कि वो उसने अपनी माँ का भी रोल प्ले किया, फिर उसने अपनी उसका भी, और जबकि वो बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म है कि मतलब पहले बंदे को माँ से प्यार है और उसके बाद फिर बेटी से शादी कर लेता है. बट इट जस्ट फैसिनेटेड मी दैट वर्ल्ड. मुझे ओल्ड स्कूल सिनेमा, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बड़ा पसंद था. आजकल का नहीं मुझे समझ आता सिनेमा. स्कूल में क्या करती थी और कहाँ पढ़ा और फिर बाहर कैसे चली गई? स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ी, डिफेंस वाली जो ब्रांच है नीलम हुसैन की जो है, वहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैं बहुत हाइपर थी. मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड, और मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट मैं. टीचर ने डांटा और कहा कि अब यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, तो अगले दिन तस्मों से अपने स्नीकर्स कानों में फ्लीट बूट होते थे सफ़ेद वाले, वो बांध के स्कूल आ जाना कि जो करना है कर लो. फिर डांट पिटनी, तो टीचर के लिए अगले दिन केक बना के लाना मनाने के लिए, लेकिन उस केक में मिर्चें होना और ब्लीच डाल के ले आना. मतलब कोई तरीका मैंने नहीं छोड़ा टीचर्स को टॉर्चर करने का और अपने आप को शिकायतें जाती थी घर, फिर क्या होता? घर तो जाती थी तो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल करती थी, और जो वाइस प्रिंसिपल करती थी वो अल्लाह उनको खुश रखे जो मैंने उनका हाल किया है. वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि स्कूल सिस्टम्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे पागल होते हैं. मुझे बेसिकली मैथ्स की और उर्दू की समझ नहीं आती थी. मेरे वो जो कहते हैं ना पल्ले नहीं पड़ता था. डांटे पिटती थी. उन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से मैं सारा गुस्सा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी निकाल देती थी. फ्रस्ट्रेशन, समझ नहीं आती थी. हम लोग नहीं रिकग्नाइज़ करते ना, अब करना शुरू किया है कि बच्चों को भी मसाइल हो सकते हैं पढ़ने के. चीज़ नहीं समझ आती, हर बच्चे का हर चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं होता, तो बहुत स्ट्रगल किया स्कूल में. When you share so much and talk so much and you're so funny and naughty and I think such an extrovert, is it because parents साथ नहीं थे कि इससे पहले कि कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूं? क्योंकि इतनी डांट खाई बचपन में हमेशा, और हमेशा यही बताया गया कि बेवकूफ़ हो, झल्ली हो, स्टूपिड हो,
دماغ نہیں ہے, کچھ نہیں کر پاؤ گی, کچھ بن نہیں پاؤ گی. تو جب بھی زندگی میں کچھ اچیو بھی کیا تو یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ تو ویسے ہی ہو گیا, یہ دس مسٹ بی سم تھنگ بائی لک, یہ تو میری وہ جو کہتے ہیں نا اوقات ہی نہیں ہے میری والا جو ایٹیٹیوڈ ہے. تو پھر اس سے پہلے کہ کوئی مذاق اڑائے میں اپنا مذاق اڑا دیتی تھی, اور ابھی بھی اڑاتی ہوں. اس سے پہلے کہ کوئی تنقید کرے میں اپنی تنقید اتنی کر دیتی ہوں کہ اگلے کہتے ہیں اس کو اب ہم کہیں کیا, اس نے تو اپنی خود ہی اتنی وہ جو کہتے ہیں نا بستی کر دی ہے. سو اٹ واز ون آف دوز تھنگس. بٹ یس, بیکاز ایک وہ ڈیزائر تھی نا کہ کہیں سے لاڈ مل جائے. دونوں ہر وقت لڑ رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے مطلب وہ جو کہتے ہیں نا پڑے ہوئے ہوتے تھے ایک دوسرے کو. ماما کے گھر جب واپس آنا سنڈے کی وہ مطلب ویکینڈ کی رات ہوتی تھی, اس وقت آئی تھنک فرائیڈے ہوتا تھا, فرائیڈے سیٹرڈے تھوڑے دن کے لیے تھا, کچھ دنوں کے لیے آیا تھا, پھر اس کے بعد سوئچ اوور ہو گیا تھا. پھر تو مطلب جب ویکینڈ سے واپس آنا تو اس رات کو اور اگلا دن ماما اور ڈیڈا کی لڑائی چلتے رہنا, 2-3 دن سکون ہونا, پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جانا کیونکہ اب ڈیڈا کی طرف بھیجنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 بجے بھیجنا ہے, ماما کہہ رہی ہے نہیں ٹیوشن سے فارغ 5 بجے ہوں گے تو 6 بجے آئیں گے. پھر وہاں پہ جانا تو ادھر موڈ خراب ہونا. تو ویکینڈ کا تو ہمیشہ ہی بیڑا غرق ہوتا. تو مطلب کانسٹنٹلی لڑائیاں جھگڑے فساد. اکثر میں آئی تھنک ایشوز اس لیے کریٹ کرتی تھی یا مسئلہ کوئی کریٹ کرتی تھی کہ اٹینشن ہٹ جائے اس چیز سے. اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں, آپ کوئی چیز گرا دو تو 2 سیکنڈ کے لیے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا. اگر 2 لوگ لڑ رہے ہوں, آپ ان سے زیادہ اونچا کچھ کر دیں تو وہ ادھر ان کی توجہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو اٹ واز اے لاٹ آف ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ پیپل فرام فائٹنگ اینڈ آرگیوئنگ اینڈ پڑھوئنگ ایٹ ایچ ادر. یو آر رومانٹک ایکچولی, ویری ویری چیپ ڈسکو رومانٹک نا. مطلب کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ڈریمز ہو رہی ہوتی ہے. نائٹ ان شائننگ آرمر ابھی بھی آنے. تو کیا خواب دیکھتی تھی جب چھوٹی تھی؟ امیتابھ بچن کے علاوہ کیا؟ کوئی نہیں, وہ تو میں نے اس بندے کو بننا تھا نا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کرش ہوتا ہے کسی پہ, یا آپ کو کوئی, آئی ڈڈنٹ لائک ہم, آئی وانٹیڈ ٹو بی ہم. Any other person you wanted to be? Then as time, اب تو خیر میرل اسٹریپ بندہ بن جائے تو کیا ہی مطلب اس قسم کے کیلیبر اور لیول کا وہ خوبصورتی اور بیوٹی والا ایلیمنٹ مجھے نہیں. پہلی دفعہ کب آیا کام to be an actor? What was that moment? مجھے مشل پیرزادہ نے ایک پلے میں کاسٹ کیا تھا, تھیٹر کانٹ یو سی. اور وہ جب پلے اس نے آفر کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہے. وہ اب 4th انٹرنیشنل پاپلر فیسٹیول ہو گیا ہے, اس کے اگلے سال ابھی آپ کنیڈ میں ہو. ابھی ہم کنیڈ پہنچ گئے ہیں. اور مشل ہوز آلسو مائی بیسٹ فرینڈ, مائی کزن ایز ویل. تو مشل نے کہا کہ کرنا ہے. میں نے کہا ماما سے اجازت لے لو, میں کر لیتی ہوں. مجھے امید ہے آپ لوگ ریوائنڈ وتھ سمینا پیرزادہ کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. تو پھر سبسکرائب کریں نا جلدی سے, بہت سارا. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے تو آپ کو پہلے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ when people said یہ کیا کیا تم نے, what did you do? میں چپ. اب ڈونٹ forget I came from a broken home. کہتی ہے کہ وہ تو مطلب اب سب کی ماما سے جان نکلے. تو she went, she begged, pleaded, because I also went to your mother. I wanted to cast you in the film that you yeah. مجھے یاد ہے. and I desperately want to. میں آج بھی اپنی امی کو کہتی ہوں آپ نے مجھے سمینا خالہ کے ساتھ کام کرنے دیا ہوتا تو آج, کہتی ہے آج اور کیا آج. میں نے کہا آج میں فلم اسٹار ہوں. کینیڈا گئی تو بین لگا دیا. خیر ادھر بڑی محنت کر کے پڑھ لکھ کے سارا کچھ کر کے, بیچ میں آتی تھی تو کوئی فوٹو شوٹ کر لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن ایسے سے کیا کہ ماما وہ میرے تھوڑے سے پاکٹ منی بن جاتے ہیں تو پلیز تو وٹ ایور, تو وہ چپ ہو جاتی تھی. when I started pursuing it full time in Canada, that's when اس وقت تک my father had passed away. اس وقت ماما called me and said کہ اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ, اگر پڑھ لکھ کے یہی گند کرنا تھا تو پھر میں نے کیوں اتنے پیسے ضائع کیے. That's when I turned to her and said, ماما آپ کے سارے دوست میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, موسٹ آف یور کلوز فرینڈس آر فرام دا میڈیا, یہ آپ کو گند کیوں لگتا ہے. کہتی ہے ان لوگوں کو جو ہیں بھی اس میڈیا میں وہ آپس میں پوری فیملیز ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور میں تمہارے ساتھ سیٹس پہ نہیں جا سکتی, میں تم پہ نہیں نظر رکھ سکتی. تو I was like, ماما I'm in Canada, why you worried? وہ کیا میرے منہ کو بات آئی کہ اینڈ میں تو جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی پہنچ تو میں پھر واپس پاکستان ہی گئی. ایک فلم کی تھی نا وہاں پہ, ایک فیچر فلم کی, کچھ پلیز کی, ایک 2 میوزک ویڈیوز کی, ایک سافٹ ڈرنک کی ڈائٹ برانڈ ہے اس کا کمرشل کیا, ادھر ایک اخبار ہوتا ہے اس کا کمرشل کیا. مطلب 6-8 مہینے میں بہت سا کام کر لیا, اور اس سارے کام کے جو پیسے تھے وہ جمع کر کے اپارٹمنٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دے دی. وہ ہوا, وہاں سے پھر یہاں آئی چھٹیوں میں اس سب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور کچھ فرینڈس کی 2 بڑے کلوز کینیڈا کی فرینڈس کی شادی تھی. اس شادی کے لیے آئی, حمزہ کے ابا ٹکرے, چھپ کے نکاح کر لیا, بہت کیوٹ بننے کا شوق. ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو شادی کر لی اور کینیڈا واپس ہی نہیں گئی.
یہ کیسے ہوا کہ پیار نہیں ہوا؟ نہیں ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو ایک ہفتے میں پیار ہو گیا. ایک ہفتے میں کیسے ہوتا ہے پیار؟ نہیں, جب شکل بہت اچھی ہو اگلے کی تو پھر ہو جاتا ہے نا. پیار تھا یا دیوانہ پن؟ نہیں دیوانہ پن نہیں تھا, جو تھا وہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑی غلط بات تھی کیونکہ وہ اس نے مجھے کہا آفٹر 1 ویک, مطلب کیا وہ سب کچھ ہوا جو ہونا ہوتا ہے پیار میں, وہ پھول جھڑیاں اور وہ فائر کریکرز اینڈ ہی واز مطلب 6 فٹ 4 انچ کا, نیلی آنکھیں, سانگز اینڈ وہ جو جتنا رومانٹک سنیما وہ ساری جو سنیما میں تماشے تھے نا وہ سارے کے سارے ہو گئے ایک ہفتے میں. مطلب اب پاکستان میں کہاں اتنی فریڈم ہوتی ہے کہ آپ وہ باقی بھی سب کچھ کر لیں جو سنیما میں ہوتا ہے, لیکن جتنا ہو پاتا تھا, یعنی کہ صبح صبح نکل گئی کوئی کہانی ڈال کے تو ہینگ آؤٹ کر لیا, پھر واپس آئے, پھر کوئی بہانہ مار کے کہانی ڈال کے نکل پڑے. بیکاز ایون تو میں کینیڈا میں رہ رہی تھی, یہاں پہ آ کے وہ کھلی چھٹی نہیں تھی, جبکہ میں اکثر ماما کو کہتی تھی کہ ماں میں وہاں پہ جب مرضی جاؤں جب مرضی آؤں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ کیا بات ہے کہ اتنے بجے تو مطلب 12 بجے واپس پہنچو تو یہ تمہاری ڈیڈ لائن اور یہ تمہارا کرفیو. تو شادی کیسے کر لی؟ وہ جا کے نکاح کر لیا. کراچی گئی تھی کچھ کام کرنے کے لیے, وہ ایک ہفتہ وہاں کراچی میں ہی تھی, شادی بھی کراچی میں تھی, میں رہتی لاہور میں ہوں. کراچی میں شادی ہو رہی ہے, اس دوران ملاقات ہوئی. شادی کے بعد گھر آئی تو میرے کزن کو ملنے کے لیے آیا تھا یہ شخص, تو میری اس سے وہاں ملاقات ہوئی. اگلے دن صبح اس کا مجھے فون آ گیا. اب میں بھی پاگل, اس کو نمبر اپنا اسی وقت دے دیا. اس نے مجھے صبح فون کر لیا اور کہا کہ چلو ناشتے پہ چلیں. اب یو نو وین یو لاہوری اینڈ پاکستانیز ڈو اے لاٹ آف صبح صبح ناشتے پہ چلے گئے. وہ ہم ناشتے پہ گئے تو وہ کیوٹ اینڈ آکورڈ اینڈ یہ وہ, تو وہ گلاب کا پھول ساتھ لے کے, مطلب اس قسم کی کچھ رومانٹک 6 8 10 چیزیں اس نے کی ان اے اسپین آف اے ویک, جتنا ہم مل پائے. میں نے اس کو میں نے لٹرلی ایک سنڈے کو ملے, اگلے سنڈے کو میں نے کہا کہ میری کل لاہور کی فلائٹ ہے اور پھر میں واپس جا رہی ہوں کینیڈا. تو یہ بہت اچھا وقت گزرا. ہم مطلب وہ جو ٹپکل رومانٹک کہ چلو پھر ہم ای میل پہ رابطے میں اور فون پہ باتیں ٹائپ کریں گے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, تمہاری کوئی عمریں تو نہیں ہے نا یہ حرکتیں کرنے کی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے تم رک جاؤ نا. میں نے کہا میں نہیں رک سکتی, میں کام کرتی ہوں وہاں پہ, میرے 6 آڈیشنز لائنڈ اپ ہیں, میری مووی کی اب مطلب 4-5 فیسٹیولز میں لائن اپ ہوئی بھی تھی, اور میرا وہاں پہ ایز دا مین لیڈ, ایز دا فیس آف دا مووی جانا ضروری تھا. میں نے گھوم کے اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو اگر واٹ ول میک یو اسٹے. میں نے کہا دس واٹ از دس ریلیشن شپ, پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہفتے میں اب ہم مطلب تھوڑا سا ان ٹچ رہتے ہیں, پھر کوئی بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے. تو اس نے کہا اچھا شادی کر لیتے ہیں. اللہ کی قسم مذاق میں بات شروع ہوئی تھی, وہ کچھ 4 گھنٹے بعد شادی ہو گئی. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہ کولنس میں کہتے ہو کہ ہاں یار میں ایک پورا بول لال مرچوں کا کھا سکتا ہوں, تو آپ پھر کھا جاتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ 4 دن تک ہسپتال میں پڑے ہوتے ہو. تو یہ وہ والی چیز ہوئی کہ مطلب مذاق میں ایک بات شروع ہوئی, اور جب وہ قاری صاحب سامنے آئے تو میں نے نہیں, ہاتھ پاؤں بھول گئے. وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ترا نکل گیا نا, I don't want to do this. But obviously اب گٹس بھی نہیں بن رہے تھے. You see when you don't know someone that's why you shouldn't marry them, because پھر آپ اگلے کو کہہ نہیں سکتے کہ میں نے نہیں تم سے شادی کرنی. اب وہ ایگو میں اور میری بےزتی ہو جائے گی, اور میری وہ کیا مطلب یو نو ہی از گوئنگ ٹو تھنک آئی ہیو نو گٹس. تو میں نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ. تو تم نے وہ سب کچھ کیا جو تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی کہ ہو, اور وہ سب کچھ ہوا. اچھا اس کے بعد آپ سوچیں کہ رات کو جب فون کر کے بتایا, I want to know how did you break the news. I didn't break the news broke me. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ماما ایک بات بتانی ہے. اچھا ان دنوں میں میرے بھائی کی انگیجمنٹ پلان ہو رہی تھی, اس کی منگنی تھی کچھ دنوں, اس کی 2 دن بعد منگنی تھی, اور اس کے بعد میں نے چلے جانا تھا واپس کینیڈا. اب میں کنفیوزڈ کہ منگنی کے لیے بھی تو جانا ہے, کیونکہ بھائی اپنا ہی بھائی ہے, بھاڑے کا تو نہیں لیا ہوا, تو وہ بھی کرنا ہے. تو میں نے کہا پہلے بتا دوں. میں نے کہا وہ ماما میں نے شادی کر لی. شی تھاٹ دس واز another one of my stupid jokes. پہلے تو ان کو کنونس کیا, پھر بعد میں نے سوچا کہ میں نے کیوں کنونس کیا, یہ تو کہنی ضروری نہیں تھی بات, کسی بہانے سے واپس کراچی آ جاتی, پھر بتا دیتی ان کو. میں نے کون سا وہ نکاح ہی کیا ہے نا. شی سے کون ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے باپ کا نام کیا, میں نے کہا پتہ نہیں. کہتی ماں کا نام کیا, میں کو پتہ نہیں. کہ کوئی بھائی بہن ہے, میں نے کہا میرے خیال سے. کہتی کس سے شادی کر لیا تم نے. کچھ نہیں پتا تھا, اور کر لی. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رہتا کہاں ہے وہ, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں رہتا ہے. واو. یہ تو بعد میں پتا چلا, جس گاڑی میں تھا وہ بھی رینٹ کی تھی. پھر کچھ نہیں, گھر گئی واپس. اب 2 دن, جس دن میری بھائی کی انگیجمنٹ تھی اس دن صبح گئی لاہور. انگیجمنٹ ہوئی, گھر والے بات نہیں کر رہے, اوبویسلی ایوری ون از اپسیٹ, بٹ مطلب اب بھائی کے ہونے والے
فیملی سسرال کے سامنے Who was the one who stood by you? Who was the one ایکچولی جب جس نے quietly ہمارا ہاتھ پکڑا یا اسمائل کی؟ اسمائل ایکچولی کسی نے نہیں بھی کی, اور وہ اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ جب میں نے نام بتایا اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتایا تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں تو وہ سب بہت زیادہ ڈر گئے, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کی ہسٹری تھی آف بینگ وائلنٹ. یہ ایک ایسا شخص تھا جس کی کراچی میں بہت ریپوٹیشن خراب تھی, اور اس کا نام سن کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو جب, اور مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں تو رہتی نہیں تھی نہ کراچی میں اور لاہور میں بھی کہاں, میں اتنے سالوں سے کینیڈا میں تھی. تو سپورٹ اس طرح سے ان دا سینس کہ میری کزن صنم تاثیر, اپنی مشل پیرزادہ, مہربانو سیٹھی, امرین, ان لوگوں نے وہ جو کہتے ہیں نا لاڈ اور پیار بہت کیا. مطلب شازیہ دیدی میری کزن ہے, انہوں نے, بٹ ان لوگوں نے میری سپورٹ کی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب اس کے ساتھ بڑی بری ہونے والی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے تو آپ کو پہلے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے So when people said یہ کیا کیا تم نے, what did you do? میں چپ. اب ڈونٹ فرگیٹ آئی کیم فرام اے بروکن ہوم. ہاں میں خود وہی تو. اور جب آپ کے ماں باپ کی طلاق ہوئی ہوئی ہو تو دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ از کہ آپ کی بھی طلاق ہو. اب پہلے تو نکاح کر لی ڈٹائی میں, پھر شادی بھی ڈٹائی میں چلانے کی کوشش کی نا. یہاں آئی ہوں واپس. کتنے عرصے ڈٹائی کی؟ 1.5 سال. ایکچولی 6 مہینے کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. 6 مہینے آلموسٹ ہو گئے, اس میں نیومرس ٹائمز بڑی بری طرح مارا, وہ والا حال کیا جو کسی, مطلب اللہ معافی دے, وہ مطلب اٹس ون آف دوز تھنگس کہ اب میں کبھی کوئی تصویریں دیکھتی ہوں نا کسی خاتون کی جو بیٹرڈ ٹائپ, تو جب نیلے پیلے منہ ہوتے ہیں تو وہ لٹرلی اس بندے کا منہ جو ہے نا وہ معاف کر کے میرا منہ بن جاتا ہے. مطلب جب میں, کیونکہ میں حیران ہو جاتی تھی مار کھانے کے بعد. کبھی غلطی, ایک تو شیشہ دیکھتی نہیں تھی, اور اگر کبھی غلطی سے شیشہ دیکھ لیتی تو مطلب دونوں آنکھیں نیلی, یہاں سے پھولی ہوئی, یہاں پہ سارا بروزنگ ہوئی ہوئی, کبھی کہیں سے سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کچھ اٹھا ہوا ہے, سر تو کانسٹنٹ. Why did you take it the first time? پہلی دفعہ جب مارا نا تو میں جانے لگی تھی, میں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور میں جا رہی تھی, اس نے میرے پاؤں پکڑ لیا. ایک 6 فٹ 4 انچ کا آدمی جب آپ کے پاؤں پکڑ کے دھاڑے مار کے روتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں آپ کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. اور میں بیک آف یور مائنڈ وہ بھی تھا کہ گھر بنانا ہے, کہ گھر بنانا ہے, نہیں, بٹ اس سے بڑھ کے یہ کہ آئی کیپ تھنکنگ کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور میرے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے بھی تو کتنے غلط اور اسٹوپڈ حرکتیں کی ہیں زندگی میں, اس لیول کی تو کبھی بھی نہیں کی تھی, لیکن کا انسان ہے غلطی, اگر وہ کہہ رہے میرے سے غلطی ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی اور غلطی ہو گئی. اچھا مجھے آج تک نہیں پتا کہ مجھے پہلی دفعہ مار کیوں پٹی, اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ مجھے آخری دفعہ مار کیوں پٹی, کیونکہ وہ رینڈم چیزوں پہ پٹتی تھی. فریج کھول کے اس میں سے ایک دودھ کا وہ کارٹن نکالا تو پیچھے وہ جو کھانا بناتے تھے شخص وہ کھڑے تھے, تو ادھر ہی آ کے بالوں سے پکڑ کے مارنا شروع کر دینا کہ تم اس کے سامنے جھک رہی تھی کیونکہ تم اس کو ٹرن آن کرنا چاہ رہی تھی. میں تو دودھ نکال رہی تھی کیونکہ تم نے کہا تھا مجھے دودھ پتی پینی ہے, اور اگر اس کو کچھ کھانا پینا ہوتا تو وہ میں نے بنانا ہوتا تھا, وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا. اور پھر بناتے ہوئے بنا کے لاتی تھی تو ہر بار اس طرح کے کامنٹس پاس کرنا, اس میں زہر تو نہیں ملایا ہوا ہے, پہلے خود چکھو. ہم لائک اگر میں اتنی پاگل لونٹک لگتی, مطلب آبویسلی نفسیاتی مسائل بہت زیادہ تھے. آج بھی جب سوچتی ہوں غصہ بہت آتا ہے لیکن ترس بھی بہت آتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا, ہے, جو بیمار ہے اور جس کا علاج کوئی نہیں کرواتا. اللہ اس کو خوش رکھے, اس کو لمبی صحت والی زندگی دے. That's all I can. When you were pregnant? اچھا 6 مہینے جب ہو گئے مارے کھاتے ہوئے, پہلی دفعہ مار تو 3 ہفتے کے بعد پڑی. پہلی مار تو 3 ہفتے کے بعد پڑی, اور پھر ہر 2-3 ہفتے کے بعد بہت بری مار پڑتی تھی. اور زبانی ابیوز تو کانسٹنٹلی. اپنی شکل دیکھیے, منوس, ہم تاجے کتنے, یہ ہم تاجے کتنے, وہ مطلب کہ ہم بڑے خوبصورت, ہم بڑے یہ, ہم ٹال, ہم یہ, تم گٹھی سی, تم چٹی, تم موٹی, تم, جبکہ میں سنگل پسلی تھی اس زمانے میں, بالکل تیلا. تو it was one of those things, constant abuse, بدصورت, کوجی, منحوس, تم تو ہو ہی منحوس. No, but when you knew that he was violent, why do women stay on? یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں. Because اگر ہمارے ملک میں اتنا بڑا اسٹگما نہ ہوتا طلاق کا تو عورتیں نہ رہتی. بٹ جب آپ اسٹگما ہٹاتے ہو طلاق کا تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ طلاق کو پروموٹ کر رہے ہو. وائلنس صرف وہ عورت یا لڑکی برداشت کرتی ہے جس کا بہت زور سے دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیورسی کا ٹھپا نہ لگے. سو 6 months آئی واز 6 months پریگننٹ. 6 مہینے ہو گئے تھے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب
6 مہینے ہو گئے, ماریں کھا لی کٹیا, سارا کچھ ہو گیا. اب فیصلہ یہ کیا کہ نہیں رہنا. because then when he ate me approximately 6 مہینے ہو, میری بس ہو گئی. میں نے کہا میں نے کہا بس, بیکاز مجھے ہر بار کہتا کہ دیکھنا اب تمہیں ہر کوئی ڈیورسڈ بچ بلائے گا. اب یہ الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے ہضم کرنے, بٹ مجھے تو بلایا جاتا تھا آن اے ڈیلی بیسس, اور مجھے وہ کمپیئر کرتا تھا, کہتا تھا جس طرح تیری ماں کی طلاق ہوئی ہے تیری بھی طلاق ہوگی, اور تو لوگ تجھے آپ جب کسی. اور دوسری بات, مجھے آئسولیٹ کر دیا تھا. آئے دن میرا موبائل توڑ دیتا تھا, سم کارڈ دیتا تھا, عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا کہ میرا لوگوں سے رابطہ نہ رہے. لیکن آئی واز آلسو ورکنگ اینڈ سپورٹنگ دا ہاؤس ہولڈ فائنینشلی, سو وہ بھی ساتھ ساتھ ایک چیز چل What were رہی. you doing at that time? ایکٹنگ وغیرہ, ہوسٹنگ, ماڈلنگ. کراچی میں تھی, تھوڑا بہت وہاں پہ کام کر رہی تھی. اچھا, اب 6 مہینے ہو گئے, میں چھوڑ کے چلی گئی. میں لاہور جانے لگی تھی. میں اس کے گھر کو بڑی بری طرح مارا. میرا کزن شان جو ہے, صنم کا بڑا بھائی, ہی سینٹ گارڈز وغیرہ, اور مجھے وہاں سے لٹرلی ایکسٹریکٹ کیا گیا. وہ بھی ایک مشن تھی. وہ دروازہ ہی نہ کھولے. پھر جب دروازہ کھولا تو میں باتھ روم میں لاک میں ڈر کے مارے کھولوں نا. پھر جب انہوں نے 2-3 دفعہ لوگوں نے کہا, کیونکہ بات یہ کہ اس قسم کے لوگ مارتے صرف اس کو ہیں جو ان سے فزیکلی کمزور ہوتے ہیں, اور مارتے صرف اس کو ہیں جو ان کو واپس نہیں مار سکتے. جب 4-5 بڑے بڑے سیکیورٹی گارڈ ٹائپ آئیں گے تو پھر تو اگلا چپ ہی کر جاتا ہے نا, کہ اس کو پتہ کہ اب اس کو واپس پڑ جانی ہے. سو مجھے اٹھا کے وہ جب لے گئے, اب میں وہاں پہ بیٹھی ہوں تو کرن اینڈ جارج, ایک جارج کا پاکستان, اور کرن وہ پھر مارننگ شو بھی کرتے تھے, تو جارج اینڈ کرن کیم اوور, میری بہن کے بڑے کلوز فرینڈس. تو کرن کیم اینڈ سیٹ کہ جوگن چلو شکر کرو ایٹ لیسٹ دیر از نو بچہ ہو, بیبی ہو, وٹ ایور, ورنہ تم سوچو کہ اگر بچہ بھی ہوتا تو ساری زندگی تم نے اس سائیکو کے ساتھ اسٹک ہو جانا تھا. مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ 1 منٹ, مے بی آئی ایم پریگننٹ. خیر وہ پریگننسی کا چیک چک کیا, یہ وہ ہوم ٹیسٹ کیا تو کنفرم ہو گیا پریگننٹ ہے. میں نے کہا چلو نہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. 4-5 کے نا ٹیسٹ سارے پازیٹیو. اگلے دن جا کے بلڈ ٹیسٹ کرایا تو مطلب 6-7 ویکس کی پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہے. اب سارے کہیں کہ اب کیا کرنا ہے تم نے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھر والے یہ نہ کہیں کہ ڈونٹ ہیو دس بیبی, یا چھوڑ کے چلی جاؤ, پاکستان سے باہر جا کے پیدا کر لو تاکہ اس بندے کے تم قریب نہ. اب مجھے یہ ڈر کہ میں اگر چلی جاتی ہوں تو میرے ساتھ ہوگا کیا. پھر اس بندے کو میں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے بیبی, بٹ میں واپس نہیں آ رہی ہوں, اور یہ بچہ میں انڈیپینڈنٹلی پیدا کروں گی. تم نے جب آنا ہوگا ملنے, ابھی اس وقت لاجکلی سوچا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. کہتا تم یہ بچہ پیدا کرو, میں پریس کانفرنس کر کے کہوں گا کہ میں نے تمہیں اس لیے گھر سے نکالا ہے کیونکہ یہ بچہ ہے ہی نہیں میرا. کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے. تو میں نے کہا اب میں کس دیوار میں جا کے سر ماروں. سو دین آئی اینڈیڈ اپ گوئنگ بیک, بیکاز گھر پہ تو مجھے سچویشن وہ والی لگ رہی تھی کہ اس کو چھوڑو اور طلاق دو. میں نے کہا اس نے اگر اس قسم کی, میں میڈیا میں تھوڑا بہت ابھی کام کر رہی تھی لیکن لوگ ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو میرے تو بچے کی, اگر میری بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا تو ساری زندگی کے لیے ان کے ماتھے پہ ایک ایسا ورڈ کا اسٹگما لگ جائے گا کہ میں کیا کروں گی. خیر میں واپس گئی. میں نے یہی سوچا کہ چلو جاتی ہوں, لیٹس ٹرائی اینڈ میک دا میرج ورک. آئی ایم پریگننٹ ناؤ, کیا ہوگا. پوری پریگننسی مار مار کے لٹرلی کتا کیا مجھے. اس کے بعد بچہ پیدا کیا. وہ بچہ پیدا کرنے کی بھی کہانی ایک ہارر سٹوری ہے, اور وہ اتنی ہورفک ہے کہ وہ کسی کو بتائی بھی نہیں جا سکتی. مطلب یہ مطلب بڑی گرافک اور بڑی آفل ہے, لیکن بڑے ہی مطلب رات کے 10 بجے کام سے واپس آئی, صبح 2 بجے آئی وینٹ انٹو لیبر. ہسپتال نہ لے کے جائے, پھر ہسپتال لے کے گیا تو میری پرابلم یہ ہوئی تھی کہ میرا واٹر نہیں بریک ہوا تھا, آئی اسٹارٹڈ بلیڈنگ, اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. کبھی ایک ہسپتال گئے ہم ضیاء الدین, وہاں پہ پیسے نہیں تھے. 23 مارچ کو حمزہ پیدا ہوئے تو 23 مارچ کو بینکس بند تھے, اور جو پیسے میں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے دراز میں وہ استعمال کر چکا تھا اپنے وٹ ایور ایکٹیویٹی کے لیے, تو وہ پیسے بھی نہیں تھے. ہسپتال والوں نے کہا پیسے دے ورنہ داخل نہیں کریں گے. پھر میں گئی لیاقت نیشنل, وہاں سے بھی موڑ دیا. پھر آغا خان گئی, انہوں نے کہا وداؤٹ منی ہم رکھ تو لیں گے لیکن ہمارے پاس بیبیز کے لیے وینٹیلیٹر نہیں ہے, بیبی وینٹیلیٹر. مجھے ساری باتیں ایسے یاد ہے کہ جیسے کل ہوئی ہیں. پھر واپس ضیاء الدین آئے کیونکہ میری خالہ نے وہاں پہ پیسے بھجوا دیے تھے وداؤٹ ہم نوئنگ, کیونکہ مجھے بعد میں کسی سے ملنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کو 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اور کپڑے بھرے ہوئے ہیں خون سے, اور آپ ایک تو درد اور اذیت تو اپنی جگہ, آپ ہیوملیشن سوچیں کہ کتنا کو بندہ ہیوملیٹ ہوا ہوگا اس وقت کہ آپ اس حالت میں گھوم رہے ہیں. Where was your family? Where was your mother? اگر وہ میرے قریب آتے تو اس نے میرا گلا گھونٹ دینا تھا, اور اس نے ان کو بھی مارنا شروع کر دینا تھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کو ٹوٹلی سائیکولوجیکلی کنٹرول کر لیتے ہیں نا, اور گھر والے بھی تو تنگ آ گئے نا, 6 دفعہ چھوڑا 6 دفعہ واپس چلی گئی. غلطی کچھ اس میں میری بھی تو تھی نا, آنا جانا.
6 months प्रेगनेंट भी छोड़ के गई, खाला के घर गई बेचारी मेरी खाला. आई मीन आई फील सो बैड फॉर चुनियाला बिकॉज रेहाना सहगल बिकॉज वो और मैं खालू शकील सहगल, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया. 6 month पे उन्होंने कहा बच्चे जस्ट अपना नहीं तो बच्चे का तो सोचो. और मुझे मतलब 4-5 दिन ठीक किया, बूथा शूथा रिकवर शिकवर, हालत ख़राब, 2 रिब्स मेरी, हेयरलाइन फ्रैक्चर, मतलब वो वाला हाल. और प्रेगनेंसी में अगर रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो जान निकलती है क्योंकि बच्चा हिलता है. जब बच्चा हिलता है लगता है किसी ने आपकी साइडों में सीखें घुसाई नहीं. ये हुआ. सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि खैर मतलब अब फिज़िकल हालत अजीब सी हुई भी. घर वाले बेचारे इतना ज़्यादा एक एफ़र्ट कर चुके थे और आउट ऑफ द वे जा चुके थे मुझे संभालने के लिए. अब देखिए ना कि जब मैं गई हूँ अल्टीमेटली टू ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, बच्चा वापस मतलब पूरा घुमा के 6 अस्पतालों के चक्कर लगाए, 3 अस्पतालों के चक्कर लगाए, वापस आई तो इसी बेस पे वापस आई ना कि मेरी खाला ने पैसे भिजवा दिए थे और कर दिया था. एंड डोंट फॉरगेट ये वो मेरी खाला है जो मेरी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट एंड यहाँ आई विल कमेंट ऑन डॉक्टर रुबीना जो वहाँ पे हेड हैं गायनी एंड स्टाफ. आई मीन गॉड ब्लेस हर. उनको जब पता चला कि मैं वहाँ आई हूँ और मैं चली गई हूँ तो उन्होंने मेरी खाला को फ़ोन किया और कहा कि रेहाना she's gone into labor and she's apparently bleeding and her husband is not bringing her. वो उसको लेके नहीं आ रहा है यहाँ पे और पैसे नहीं हैं उसके पास और मैं पे करने लगी हूँ बट मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ. उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए मेरी खाला को बताया था. पैसे वो खुद देने लगी थी. कौन गायनेकोलॉजिस्ट खुद पैसे देती है? उन्होंने खुद पैसे दिए तो मेरी खाला ने फिर भिजवा दी और उन्होंने कहा आपको ज़रूरत नहीं, वी कैन संभालो वटेवर. बट आई मीन अगर उस लेडी ने ना फ़ोन किया होता पता नहीं हमज़ा होता भी कि ना होता, पता नहीं मैं होती कि ना होती. हालात इतने अजीब और कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे. वो उस वक्त इतना ज़्यादा केस ख़राब हो गया था कि फिर उनको इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ा. सिजेरियन भी मेरे जागे हुए ही हुआ बिकॉज उस वक्त ना कुछ दे पा रहे थे ना कुछ. बच्चा डिस्ट्रेस में था. बच्चा डिलीवर किया. बच्चा डिलीवर करने के कुछ 15 मिनट बाद जब वो कमरे में आया, जब मेरी आंख खुली है तो मुक्का बना के मेरे सिर के ऊपर खड़ा हुआ और मुक्का मारने लगा. तो वो शुक्र है डॉक्टर अंदर आ गई. मुक्का क्यों मारने लगा कि तुमने इतना ड्रामा क्यों डाला, तमाशा क्यों कर रही थी? बच्चा पैदा कर रही थी तमाशा तो नहीं कर रही थी. ये हुआ. फिर मुझे अस्पताल में छोड़ के हफ्ता 10 दिन के लिए गायब हो गया. ही वॉज गॉन फॉर 1 week. ना मुझे कोई मिलने आ सकता था और बाहर उसने कोई अजीब सा कोई एक गार्ड टाइप नमूना वियर्ड ड्रगी टाइप बिठाया हुआ था और वो नज़र रखता था कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है. छुप छुपा के 1-2 लोग आए मिलने के लिए मुझे, अम्मी आ गई और ये वो. अस्पताल से फिर जब मैंने निकलने की कोशिश, मैंने जब मतलब अब आपको पता है ना सिजेरियन के बाद 3-4 दिन के बाद तो 7 दिन तक मेरी खाला पैसे देती रहीं और 7वें दिन फिर फाइनली वो आई और उन्होंने कहा कैन वी गो होम. वो बंदा आगे से तमाशे करे ये वो. मेरी खाला ने कहा दफ़ा हो तुम साइड पे, और मुझे उठा के अपने घर ले गई. 3 मिनट के अंदर मेरे पहुंचने के वो बंदा पहुंच गया वहाँ पे, माय एक्स हस्बैंड. कहता है बच्चा दो मेरा. मैंने क्या मतलब. खैर मैं इडियट्स की तरह उठ के चली गई वापस कि शायद अब बच्चा हो गया चीज़ें चेंज हो जाएंगी. खैर 2 महीने तक मैं रही. उस दौरान उसने मुझे मारा भी 2-3 दफ़ा, इतनी बुरी तरह मारा कि मुझे एक्चुअली लगा कि मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे. जब उसने फाइनली मेरे बच्चे को थ्रेटन किया ना तो तब मेरी दिमाग की सारी बत्तियां जो है ना वो ऑन हो गई. एंड दैट्स व्हेन माय मदर वाज ने मुझे छुप के कॉल किया. एक दफ़ा रो रही थी फ़ोन पे तो उन्होंने कहा क्या करना है तुमने. मैंने कहा मम्मा अगर आप मुझे आके ले लेती हैं तो मैं अब घर जाने के लिए तैयार हूँ. शी सेड बच्चे तुमने बड़ी दफ़ा ये किया है. मैंने कहा आई स्वेयर टू यू आई एम डेड सीरियस. ये मेरे बच्चे को कुछ कर देगा. उस पर मामा की भी जान निकल गई ऑब्वियसली. और मम्मा अक्सर, मुझे बाद में पता चला कि अक्सर ज़ारों कतार रोती थी अपनी फ्रेंड्स के सामने और कहती थी मुझे लगता है कि मुझे हॉल उठते हैं कि मैं किसी दिन उठूँगी या मुझे फ़ोन आएगा किसी का और मुझे पता चलेगा कि आएँ ज़रा अस्पताल में आके पहचान ले कि ये आपकी बेटी है डेड बॉडी को. आप और मैं खुद एक माँ हूँ तो अब मैं सोचती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती होगी उस वक्त. उसके बाद आई केम बैक टू लाहौर एंड आई पिक्ड अप द पीसेस ऑफ माई लाइफ एंड वो सारा कुछ. लोग कहते ना मैं इतनी अपने बेटे हमज़ा से क्यों ऑब्सेस्ड हूँ. मुझे बचाया है मेरे बच्चे ने. अल्लाह ताला खुद तो नहीं ज़मीन पे आते ना, कोई वसीला ही बनाते हैं. कैसे मिली, कैसे प्यार हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम. हर जगह सनम और मशल की कहीं ना कहीं कमेटी डली हुई है मेरी ज़िंदगी में. मैं यही कहती हूँ सारी कमेटियाँ तुम लोगों की डली हुई हैं. सनम ने मुझे एक दफ़ा कहा कि मैंने तुम्हारी मुलाकात करानी है किसी से. ही इज़ सिंगल, मतलब ही इज़ ऑल्सो डिवोर्स्ड और उसके पहले से 2 बच्चे हैं और तुम भी डिवोर्स्ड हो. तुम्हारा बच्चा तो हो सकता है कि तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो. मैं कहा मेरी बात सुन बीबी,
مجھے ڈیوورسی بچے یہ وہ کیوں تو مجھے. خیر اس نے کہا, میں نے اس کی بات اگنور کی. اس کے گھر ایک دن ڈنر تھا, مکسڈ گیدرنگ تھی, میں وہاں گئی. وہاں پہ یہ بھائی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ السلام, کسی نے انٹروڈیوس کرا, انہوں نے کہا جی یہ فیصل نقوی ہیں, یہ لائر ہیں, یہ پرنسٹن, یہ پتہ نہیں کیا. تو کہتے ہیلو آئی ایم فیصل نقوی. میں نے کہا ہیلو آئی ایم جگن کاظم, آئی ایم مراسی, اینڈ آئی واکڈ اوے. اب شکل دیکھ رہے کہ یہ کیا تھا. اچھا اس بیچارے کو یہ نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پہلے بھی کسی نے اس کی بڑی تعریف کر کے ملانے کی کوشش کی, اور مجھے اب ایک وٹ چڑھا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ملنا اس کو. اچھا خیر یہ ملاقات ہوئی. اس نے امیڈیٹلی صنم کو کہا کہ یہ بڑی کوئی عجیب سا نمونہ ہے, تم کیوں مجھے اس سے ملنے کو کہہ رہی تھی. لائک نہیں وہ بڑی سویٹ ہے, وہ ایسی نہیں ہے, وہ بڑی لونگ ہے. تم کہتے لونگ, وہ تم پڑھی گئی, میں نے تو اس کو صرف کہا ہے فیصل نقوی. وہ جو ساتھ لڑکی کھڑی تھی فریال, اس نے بڑی اس کی تعریف کی نا. وہ بھی سارے چاہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ مل لیں دونوں. نے لفٹ ہی نہیں کرائی, نہ اس نے لفٹ کرائی. وہ بھی بڑا اریٹیٹ ہو گیا کہ کیا بدتمیز تھی, وٹ ایور. وہ بڑا انگلش سا ہے نا, سوٹڈ بوٹڈ ٹائپ, اور میں ایکسٹرا جنگلی ہونے کی کوشش. اس کے بعد پھر کوئی ایک کیس, میں کوئی ڈیل کرنے جا رہی تھی, ایک کوئی برانڈ لانا چاہ رہی تھی. اس کی جو لیگل کاؤنسل تھی وہ فیصل تھا, تو مجھے ادھر آفس جانا پڑا میٹنگ کے لیے. تو وہاں پہ میں پہنچی میٹنگ کے لیے, تو بادشاہ تو یہ وہ, تو اینڈ میں نا کافی, کیونکہ وہ کام کی بات تھی تو میں بڑی نارمل سی تھی, اور ہم اینڈ میں تھوڑا سا مذاق وغیرہ بھی کیا, ہنسی وغیرہ. اس نے کہا آپ چائے کافی, میں نے کہا جی میں نہیں کافی پیتی, آئی ایم آن اے ڈائٹ, یہ وہ. تو خیر بادشاہ ہوئی, تو میں نکل گئی وہاں سے. اس نے اسی وقت فون کیا صنم کو اور کہا کہ یار یہ تو بہت اچھی ہے, یہ اتنی بری نہیں ہے جتنی میں نے سوچا تھا. تو اب اس کو اگر میں کھانے کے لیے انوائٹ کرنا چاہوں تو صنم نے کہا اچھا میں انوائٹ کرتی ہوں. اس نے کہا تو مجھے کھانے پہ صنم نے بلایا فیصل کے ساتھ جانے کے لیے. تو پھر ہم کھانے پہ گئے, ہم نے کھانا کھایا, ہم نے گپ لگائی. واپسی پہ جب آ رہے تھے تو میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ کی ایج کیا ہے, تو جب اپنی عمر بتائی تو میں چلتی ہوئی گاڑی میں سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی. میں نے کہا تو بہت بڈھا ہے یہ, تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا گاڑی میں. تو اس پہ میں نے پٹنا ڈال دیا. تو اس کے بعد وہ بیچارہ حیران, کیونکہ میری بھی تو امپلسو پاگلوں والی حرکت ہے نا. میں نے کہا یو آر ویری اولڈ, پلیز ڈراپ می ہوم. پھر خیر اسی طرح ہماری بات چیت شروع ہوئی. تھارو جینٹلمین, ود ان 1 week اس نے گھر والوں سے ملا لیا. میں نے کہا یہ ہفتہ مجھے بڑا بھاری پڑتا ہے, لیکن خیر 6 months وی گاٹ ٹو نو ایچ ادر. میں نے جب ریئلائز کیا کہ ہی از اے نائس مین میرے ساتھ, پھر میں نے حمزہ سے انٹروڈیوس کرایا. حمزہ کی ایکسیپٹیبلٹی دیکھنا بہت ضروری تھا کہ کیا حمزہ قبول کرے گا, کیونکہ میں نے پہلے دن سے ایک بات کی کہ دیکھیں آپ کے بچے آپ کی ایکس وائف کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن مجھ سے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ جگن اور حمزہ سے شادی ہو رہی ہے. اگر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے تو ٹھیک ہے, اس کی زندگی میں کوئی باپ نہیں ہے. ہی از نیور میٹ ہز فادر. 2 مہینے کا تھا تب اس نے آخری دفعہ اپنے باپ کو دیکھا تھا, تو اس وجہ سے he has نتھنگ. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میرا بچہ بڑا سیکیور, کمفرٹیبل اور اچھے انداز میں بڑا ہوا ہے. حمزہ از اے کانفیڈنٹ ینگ پرسن, ہی از ببلی, ہی از فنی. اپنی یوٹیوب چینل بھی کبھی کبھی آن کر, مطلب دیٹ کڈ ہیز, اگر وہ اسی طرح بڑا ہوتا جس طرح میں بکھرے ہوئے انداز میں بڑی ہوئی تو پھر اس کے بھی بہت سے ایسے سچویشنز آ جاتی. تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا میرے بچے کے لیے اس وقت مجھے اپنے لیے ایک کمپینین سے زیادہ اپنے بچے کے لیے باپ چاہیے. میں نے بڑی سیدھی بات کی, کیونکہ یہ باتیں ہم سب سوچتے ہیں, ہم کہتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ کہنے والی بات نہیں ہوتی, بڑی اناپروپریٹ ہوتی ہے, غلط امپریشن پڑ جاتی ہے. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے شوہر سے زیادہ بڑھ کے اپنے بچے کے لیے اچھا باپ اور اپنے بچے کے اچھے باپ کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر چاہیے تھا. اٹ واز the one and the same thing. فیصل کی جب حمزہ سے ملاقات ہوئی, پہلے دن سے ہی فیصل کی اور حمزہ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, مگر فیصل نے بھی وہ نہیں کیا نا جو بہت لوگ کرتے ہیں, گودیوں میں بٹھانا, منہ چاٹنا, ڈرامے. آئی ایم ناٹ اسٹوپڈ. بڑے لوگ میرے قریب ہونے کی کوشش کی اس ٹائم پیریڈ میں, میرے بچے کا پوچھ کے اس سے لاڑیاں کر کے. آئی ایم ناٹ سلی آئدر. یہ ٹرک ہر بندہ ٹرائی کرتا ہے. لانگ اسٹوری شارٹ, حمزہ نے جب فیصل کو 100% ایکسیپٹ کر لیا, وچ واز ان اباؤٹ 4-5 months, اور میں نے دیکھا کہ فیصل اپنے بچوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا باپ ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا, ان سے پیار نہیں کرتا, ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا, ان کی ماں کی عزت نہیں کرتا, تو پھر تو یہ میرے لیے بھی ٹھیک بندہ نہیں ہے نا. پھر وہی والے ڈرامے. اور میں نے دیکھا کہ اس کا اپنی بہنوں کی طرف, ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں, سسٹر ان لاز ہیں, مدر از دیر, تو جس کا جو اپنی ممی اور باقی سب کی طرف ایٹیٹیوڈ تھا, وہ سب دیکھنے کے بعد فیصل سے پیار بہت کرتی ہوں, لیکن ڈیسیژن میرا پیار کے ساتھ پریکٹیکل بھی تھا, کیونکہ وہ پاگلوں والا کر کے دیکھ لیا نا, اس نے بھی کر کے دیکھ لیا, دونوں کو کیا ملا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے.
सो सोच समझ के एक डिसीजन लिया. इतनी कोई ख़ास रोमांटिक स्टोरी नहीं थी, लेकिन इट्स लेड टू अ वेरी पीसफुल, सुकून वाला एटमॉस्फेयर जहाँ पे फैसल को मिलने के बाद आई लॉस्ट लाइक 30 पाउंड्स. मैं इतनी मोटी और अनकंफर्टेबल हो गई थी, और हमज़ा के बाद जो वेट चढ़ा था वो उतारा भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ. मैं फोकस्ड हो गई, मैंने अपना वज़न कम किया, मैंने अपने करियर पे तवज्जो दी, बहुत मेजर चीज़ें अपनी लाइफ में की. ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बहुत लंबी और बहुत छोटी सी जर्नी है, जिसको अपनी इज़्ज़त को इंटैक्ट रखते हुए और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को हर्ट किए बगैर आपने गुजारना है और जीना है. ज़िंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, जीनी है, और भरपूर अंदाज में जीनी है. और जब भी गिरना है, अल्लाह का शुक्र अदा करके उठना है. और शुक्र इसलिए अदा करना है कि व्हेन यू आर ग्रेटफुल इन योर टफेस्ट टाइम्स, वो चीज़ आपकी पूरी परसेप्शन ज़िंदगी की बदल देती है. और मौत? मौत क्या है? मौत एक ट्रांजिशन है. सिर्फ जिस्म रूह को छोड़ के जा रही है, मगर कहाँ जा रही है? उसके पास जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है. When your father died, did you understand then what death is? उस वक्त मैं ऑटो पायलट पे थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चीज़ें ऑपरेशनली करनी थी. और मुझे गिला इस बात का था कि मतलब अभी तो हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी, अभी तो आपने मुझे अंडरस्टैंड करना था और मैंने आपको अंडरस्टैंड करना था, तो आप चले गए. अभी तो मुझे बाप की ज़रूरत थी. और हाँ, जब अहमद ने कभी मारा, जब गालियाँ निकाली, जब ज़िंदगी में कभी ठोकर खाई, जब किसी मीडिया के इंसान ने वाहियात सी कोई बात की, तो मैं यही सोचती थी मेरा बाप ज़िंदा होता आज तो ये ना होता. ये होता है पावर ऑफ पेरेंट्स. आज भी जब जान निकलती है मामा की गोदी में लिटरली जाके आज भी बैठ जाती हूँ. कल मामा की गोदी में बैठी हुई थी, लिटरली गोद में जाके बैठ जाती हूँ. Have you forgiven your father and your mother for not understanding you? What is there to forgive them for? वो खुद अपनी ज़िंदगियों के विक्टिम्स थे. उनकी क्या गलती है? वो भी ज़िंदगी जी रहे थे, मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ. कल को हमज़ा भी कहेगा आपने अगर ये किया होता, अगर आपने इतना काम ना किया होता, अगर आपने ज़्यादा काम किया होता. तो वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ. तो ये अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से? जब खुद माँ बनी और जब एहसास हुआ कि हर वक्त आप परफेक्ट बिहेवियर पे नहीं हो सकते औलाद के साथ भी. अब जुगन कहाँ जा रही है? Wherever life takes me, बहुत प्लान कर लिया. अब जिस डायरेक्शन में ज़िंदगी लेके जाएगी वहाँ चल पड़ूंगी. ब्रेकें नहीं लगानी अब. पहले बहुत ब्रेकें लगाई, अब नहीं लगानी, क्योंकि अब एक सिक्योरिटी और एक हौसला है ना कि खड़ा हुआ है साथ वैसे, इसलिए अब ब्रेक नहीं लगानी. अब आई विल गो विच एवर डायरेक्शन, वो जो कहते हैं ना विच एवर वे द विंड ब्लोज, आई विल गो. जगन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. व्हाट अ प्लेजर. इतनी प्यारी चीज़ हो तुम. यू नो आई लव यू. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना पीरज़ादा. आप मुझे देखेंगे रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में, सिर्फ ऑन PTCL स्मार्ट टीवी. और मोहब्बत है क्या शय अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने. I think love is मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ. बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा